بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس میں تجوید و ترتیل کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اٹکنے والوں کو مشقت کی وجہ سے دگنی نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور ماہر قرآن کو قیامت کے دن مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ تلاوت قرآن کا بھرپور اجر و ثواب اس امر پر موقوف ہے کہ تلاوت پورے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ کی جائے۔ دنیا میں کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کی تلاوت اور قراءت کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوں۔ یہ طرہ امتیاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کی تلاوت اور ادائیگی کے لیے مستقل ہدایات اور قواعد و ضوابط ہیں۔ انہی قواعد و ضوابط کا نام علم تجوید ہے۔ چنانچہ علم تجوید کے ذریعہ سے ہی قرآن مجید کے حرفوں کی ادائیگی اور ان کا اصلی تلفظ محفوظ ہے، اور اس علم کے ضروری قواعد و ضوابط جانے بغیر قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قواعد تجوید کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت لب و لہجہ محفوظ رہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے۔ تجوید کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علمی تجوید، نمبر 2 عملی تجوید۔ علمی تجوید سے مراد یہ ہے کہ ان قواعد و ضوابط اور اصول و احکام کو سیکھنا جو علماء و قراء نے ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیے ہیں، اور عملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی، زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے محفوظ ہوں۔ نیز اس تلاوت کی کیفیت تواتر کے ساتھ روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو۔ اور آج کل زیادہ زور علمی تجوید یعنی صرف قواعد تجوید کو یاد کروانے پر دیا جاتا ہے، اور عملی تجوید کو اکثر معلمین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عملی تجوید ہر مرد و زن کے لیے لازم و فرض ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کرے، اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت عملی تجوید کو سیکھنے میں صرف کرے، تاکہ مطلوب انداز میں قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے، اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکیں۔ یہ تھی چند گزارشات تجوید و ترتیل کی اہمیت کے حوالے سے۔
और अब सूरतुल अलक की पहली 5 आयात की मश्क करवाई जाएगी और मश्क का अंदाज इस तरह होगा कि पहली मर्तबा कुरानी अल्फाज को ठहर ठहर कर अलहदा-अलहदा और तजवीद के कवायद व ज़वाबित के इहतिमाम के साथ अदा किया जाएगा ताकि सुनने वाला आसानी के साथ हर लफ्ज़ की सही अदायगी को समझ सके और फिर आसानी से अपना तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त कर सके और दूसरी मर्तबा रवानी के साथ भी मश्क करवाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो लीजिए समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम।
صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اس نور ہدایت سے فیض یاب ہونے اور اس انداز سے پڑھنے کی توفیق دے جس کو اس نے پسند فرمایا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔